बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूथ, और वॉइस ऑफ यूथ के फॉर्मेट के मुताबिक हम इसमें आपको मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से एजुकेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं। और आज का प्रोग्राम जो है कानून के हवाले से है, कानूनी पेचीदगियों के हवाले से है। FIR क्या होती है, FIR कैसे होती है, इसका तरीक़ाकार क्या है और ये कितनी ज़रूरी है और इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इन सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया है वॉइस ऑफ यूथ के मेंबर नौजवान एडवोकेट अमीन साहब को। आइए उनसे बात करते हैं। वर्ड है तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो FIR से मुतल्लिक है कि बेसिकली FIR है क्या। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि FIR क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया। FIR जो है इसका बुनियादी मतलब हम आपको समझाएंगे। FIR का मतलब क्या होता है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से मुराद ये है कि पहली इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। अच्छा, FIR और नॉर्मल रिपोर्ट जो होती है, पर्चा जिसको और फ़ियाम में कहा जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है। FIR और नॉर्मल रिपोर्ट में फ़र्क ये है कि FIR जो होती है वो संगीन जराइम जिस तरह कत्ल, डकैती, ज़िना, चोरी वगैरह, ये मतलब संगीन जराइम में होती है। और नॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो हल्के फुल्के जराइम जिस तरह गालम गलोच या कोई हल्का फुल्का मामूली सा किसी का नुकसान हो गया हो तो उसको कहते हैं। अच्छा, तो ये FIR दर्ज करवाने का तरीकाकार क्या है। मेरे साथ कुछ इस किस्म का हादसा हो जाता है तो मैं FIR कैसे दर्ज करवाऊँगा। FIR दर्ज कराने का तरीक़ाकार ये है कि जब आप घर से निकलें सबसे पहले आप क्योंकि जब इंसान घर में होता है वो रिलैक्स होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप इस तरह करें। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो खुद, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हुए हैं तो किसी पढ़े लिखे आदमी के पास जाएं और रिलैक्स मूड में अपनी एक दरख्वास्त तैयार करें जिसमें आप जो है जाए वक़ूआ, वक्त और तारीख जो है उसमें मेंशन कर दें, ठीक है। तो इस तरह मतलब जो एक मतन बना के जो जुर्म हुआ है, जो वक़ूआ हुआ, उसका एक मतन सा बना के तो आप दरख्वास्त में मेंशन कर दें और उसको जाके फिर आप थाने में जाएं। थाने में जाके मुहर्रर के पास जाएं। मुहर्रर जो है वो आपकी रिपोर्ट जो है उसका इंदराज कर देगा, FIR कर देगा आपकी। अच्छा, FIR जब हम करवाते हैं तो FIR करवाते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। FIR करते वक्त चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपने उसमें किसी किस्म की गलत बयानी नहीं करनी, उन लोगों को इसमें मुलव्वस नहीं करना जिनका इस वक़्त ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसको बढ़ा चढ़ा के या कम करके पेश नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट जो बातें आपको पता है, एग्जैक्ट फैक्ट्स जो हैं, हक़ाइक़ जो हैं, दुरुस्त मालूमात, दुरुस्त हक़ाइक़ जितने भी मुमकिन हो सकता है इसमें सही वक्त जो है, जिस वक्त पे वक़ूआ हुआ है और जिस जगह पे हुआ है और जिस दिन हुआ है, तारीख़ को हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें ज़रूर लिखें। अच्छा, अगर इसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, गलत बयानी से काम लिया जाता है तो फर्दर कैसे देखें। अगर आप गलत बयानी से इसमें काम लेते हैं तो उसमें आपका नुकसान है, इसमें आपका केस जो है कमज़ोर होने का चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर गलत बयानी क्योंकि आपको हर चीज़ का एक प्रूफ देना पड़ता है। अच्छा, FIR के तरीक़ाकार में यह है कि आप बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जो हक़ाइक़ हैं, वो इंदराज करवाएं। और इसमें गवाहान का जो अपने जितने भी गवाहान हैं, मुतल्लिका गवाहान, उसका इंदराज लाजमी करें। अच्छा। बाज़ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा गवाहान का इंदराज कर देते हैं, फिर जिनके इस वक़ूए से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो उनकी नीयत ये होती है कि अपने केस को मजबूत करेंगे, लेकिन वो जिसके वक़ूए के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं, जिसने देखा ही नहीं है, चशमदीद गवाह नहीं है, वो जिस वक्त फिर आगे अदालत में केस चलता है, जेरा होती है, मतलब शहादत में वो गलत बयानी कर देते हैं जिसके से आपका केस जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, FIR करवाते वक्त मतलब इन बुनियादी चीज़ों के अलावा जो गवाहान है उनका होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर कोई वहाँ पे एविडेंस जो है वो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है। अच्छा, ये तो तरीक़ाकार आ गया। अगर FIR मेरे साथ कुछ मामला होता है, हादसा होता है, कुछ इस किस्म का सीन क्रिएट होता है तो मैं थाने में जाता हूँ और मेरी FIR दर्ज नहीं की जाती किसी भी वजह से, तो मुझे फर्दर क्या कानूनी तरीक़ा अख्तियार करना चाहिए। देखें शुएब साहब, हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 154 है और पुलिस रूल्स के चैप्टर 24 की रूल 5 का सब रूल 1 जो है वो इस चीज़ का हमें हक देता है कि जब भी कोई वक़ूआ होता है
تو ہم جا کے ایف آئی آر اپنی درج کروا سکتے ہیں, اپنی شکایت کا اندراج کر سکتے ہیں. اور تھانے کا جو متعلقہ ایس ایچ او ہے وہ آپ کی شکایت درج کرنے کا پابند ہے. اور اگر آپ کی شکایت درج نہیں ہوتی, آپ کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, راستے میں کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے, یا پولیس جو ہے ملی بھگت سے آپ کی رپورٹ درج نہیں کر سکتی, تو آپ اس کا متبادل فورم جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ڈی ایس پی کو درخواست دے دیں یا ڈی پی او کو دے دیں. اگر آپ ادھر نہیں جا سکتے تو آپ درخواست جو آپ نے لکھی تھی وہی درخواست اس کی کاپی کروا کے اس کو آپ بائی پوسٹ اس کو بھیج دیں. اور اگر ڈی ایس پی یا ڈی پی او سے ادھر سے بھی آپ کی داد رسی نہیں ہوتی, تو آپ جو ہے ان رسیدات کو ساتھ لگا کے جو درخواستیں آپ نے ادھر بھیجی ہیں, ڈی ایس پی, ایس پی اور تھانے میں جو درخواستیں دی ہیں, ان سب کو لگا کے آپ جو ہے سیشن جج کے پاس ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 22A 22B کے تحت جسٹس آف پیس کے تحت جو ہے وہ آپ جو ہے ریٹ دائر کر سکتے ہیں. اچھا, اب اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں اپنی قانونی چارہجوئی کے لیے تو وہاں پہ وکیل کرنا لازمی ہے؟ جی بالکل, وہاں پہ وکیل کرنا لازمی, اور آپ کو کچھ معلومات ہونی بھی لازمی ہے. معلومات کس سینس میں؟ معلومات یہی کہ بیسک چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, کم از کم کچھ معلومات ہونی لازمی ہے, کیونکہ جب تک آپ کے پاس آپ کے اپنے کیس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, کیس کے فیکٹس کا نہیں پتہ ہوگا, آپ نے کس فارم پہ جانا ہے فارم کا نہیں پتہ ہوتا. فارم سے مراد یہ ہے کہ میں نے کس عدالت میں جانا ہے, عدالت کا پتہ ہونا چاہیے, پھر کیس کا پتہ ہونا چاہیے. اس طرح کی بنیادی معلومات اپنے کیس سے متعلق آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک مختصر سا ایک مطلب طریقہ کار بتاتا ہوں کہ اگر آپ 22A 22B جسٹس آف پیس دائر نہیں کرنا چاہتے, تو یا آپ کو شک ہے کہ پولیس جو ہے آپ کے ساتھ پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, یا پولیس جو ہے ملی بھگت سے کام لے رہی ہے, تو آپ کو قانون جو ہے ایک اور اس کا متبادل راستہ دیتی ہے جس کو ہم استغاثہ کہتے ہیں. استغاثہ جو ہے قانون کی ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 190 اور 200 کے تحت ہم استغاثہ دائر کر سکتے ہیں. استغاثہ سے مراد یہ ہے کہ آپ درخواست جو ہے جا کے باقاعدہ طور پر میجسٹریٹ متعلقہ تھانے کے پاس آپ درخواست جا کے دیں, وہ آپ کا سرسری سا بیان لے گا اور فہرست گواہان جو ہیں وہ لگائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی شروع کر دے گی. اس کا پولیس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اس کو ہم استغاثہ کیس کہتے ہیں, اور جو آپ ایف آئی آر درج کریں گے اس کو ہم چلان کیس کہتے ہیں, اور اس کیس کو استغاثہ کیس کہتے ہیں. اچھا, اگر کوئی ایسے جو میری ایف آئی آر درج نہیں کر رہا ہے, میں جو ڈی سی کے پاس چلا جاتا ہوں, عدالتی معاملات میں چلا جاتا ہوں, تو اس کے بعد فردر پروسیجر کیا ہوگا؟ عدالت کیا حکم نامہ جاری کر سکتی ہے, یا اس پہ کیا طریقہ کار اختیار کرے گی عدالت؟ دیکھیں, اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو ادھر سے ریمیڈی مل جائے, آپ کی مطلب شکایت کا ازالہ ہو جائے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو آپ کے پاس قانون جو ہے اپیلیٹ فارم کا حق دیتا ہے. آپ سیشن میں نہیں ہوتا, ہائی کورٹ میں جائیں, سپریم کورٹ میں, وہ لینتھی پروسیس ہے. تو آپ کو مختصر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے سامعین کے لیے آسانی پیدا ہو. تو آسانی اسی میں ہے کہ اگر آپ ادھر سے نہیں ہوتا تو آپ استغاثہ دائر کریں, جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ پاسبل حل کیا ہے. میں ایک سین کریٹ کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے, چونکہ ہمارا جو تعلق انفارمیشن سے ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, فارمیٹ ہمارا ایجوکیشن کا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی وجہ سے ایف آئی آر پولیس نے درج نہیں کی ہے اور وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہے کسی بھی وجہ سے, تو میں جب عدالت میں جاؤں گا تو زیادہ چانسز کیا ہیں پولیس کو عدالت کیا لکھ کے دے سکتی ہے؟ پولیس کو یہ دیکھیں, آپ کی درخواست پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو درخواستیں ان میں کیا حقائق بیان کیے ہیں. آپ کی ایویڈنس پہ اگر آپ کا لیگلی کیس اسٹرانگ ہے تو ایس ایچ عدالت جو ہے وہ ایس ایچ او کو آرڈر کرے گی کہ اس بندے کی جو ہے شکایت کا ازالہ کیا جائے, اس کی ایف آئی آر درج کی جائے, نوٹس جاری کرے گی. اس نوٹس جاری ہونے کے بعد بھی اگر وہ نہیں کرتا متعلقہ ایس ایچ او یا پولیس والا کوئی بھی ہے, تو آپ اگر وہ ایس ایچ او نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف توہین عدالت بھی کر سکتے ہیں. توہین عدالت کا بھی یہاں پہ کمپلینس اس کے اگینسٹ کر سکتے ہیں اسی درخواست میں.
دوبارہ اسی درخواست عدالت میں کر سکتے ہیں. یہ قانونی پروسیجر ہے. اور دوسری طرف اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے انٹرنل جائیں تو ڈی پی او کے پاس اگر آپ کی وہاں پہ دادرسی نہیں ہوتی ہے تو آپ ڈی آئی جی کے پاس جا سکتے ہیں. جی بالکل, آپ ڈی آئی جی کے پاس جا سکتے ہیں, آئی جی کے پاس جا سکتے ہیں. اچھا, دونوں سائڈوں پہ جی بالکل جا سکتے ہیں آپ کے پاس. جی بالکل. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگلا پروگرام انفارمیشن کے حوالے سے آپ قانونی معاملات میں کس چیز پہ کرنے جا رہے ہیں؟ اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم اس حوالے سے کریں گے کہ رائٹس آف ایکیوز جو ہیں, ملزم کے جو حقوق, ملزم کے حقوق جو ہیں, تو اس حوالے سے, اور ڈیوٹیز آف پولیس, بیہیویئر آف پولیس, بیہیویئر آف پولیس ود پبلک. اچھا, عوام کے ساتھ پولیس کا رویہ کیا ہے, رویہ کیسے, یہ اس حوالے سے کر لیں گے انشاءاللہ. ناظرین کیونکہ اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس میں بیہیویئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس جو ہے ایف آئی آر کیے بغیر جو ہے وہ 10 دن 12 دن جو ہے وہ بندے کو تھانے میں رکھتی ہے, جس سے اس کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہوتے ہیں, اس کے بنیادی حقوق سلب کیے جاتے ہیں. تو اس طرح قانون میں کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ پولیس اس طرح کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں جب آپ تھانے میں جاتے ہیں, پولیس کے پاس جاتے ہیں, اور پولیس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ اگلا پروگرام سم اپ کر لیں گے. بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, آج کا پہلا یہ پروگرام تھا, کچھ فارمیٹ ہمارے پاس اس طرح سے پراپر سیٹ بھی نہیں تھا, کیونکہ پہلا پروگرام تھا. پہلے پروگرام میں کچھ چیزیں کلیئر نہیں تھی. تو ایف آئی آر کے حوالے سے پروگرام آپ نے دیکھا, اگلا پروگرام آپ نے رائٹس کے حوالے سے اور پولیس بیہیویئر کے حوالے سے آپ دیکھیں گے. آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. اگر آپ کسی قسم کی بھی آپ کو قانونی معاونت چاہیے یا انفارمیشن چاہیے, یا آپ کسی قسم کا کوئی پروگرام قانون سے ریلیٹڈ, لا سے ریلیٹڈ, اپنے رائٹ سے ریلیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اس پروگرام میں آپ کیا تبدیلیاں چاہ رہے ہیں, یا آپ کو اس میں کس قسم کی انفارمیشن چاہیے, وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں, یا پھر اسکرین پہ نظر آنے والے نمبر پہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.